السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں اور مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں جو گھروں میں سنتی ہیں، ہر بیان سننے والا اور ہر بیان سننے والی یہ تین قسم کے ہوتے ہیں، چوتھی قسم نہیں ہوتی. ایک قسم ہوتی ہے طالب کی، جس کے دل میں طلب ہو تو اللہ تعالیٰ اسے بہت نوازتا ہے، الگ الگ چیزوں سے ملتی ہے، وہ جو ہے چل پڑتی ہے راستے پر. دوسری قسم ہے ناقد کی، تنقید کرنے والا، کرٹیسائز کرنے والا کہ جو ہے نکتہ چینی کرے، اس میں کچھ نہ کچھ میم شین قاف نکالے، غلطیاں نکالے. اس کو اللہ تعالیٰ محروم کر دیتے ہیں. اور تیسری قسم ہوتی ہے قانع کی، قناعت کرنے والا. ہاں بھئی یہ قصہ تو میں نے سنا تھا، ہاں یہ بات تو مولانا کے سبق میں نے سنی تھی، ہاں یہ حدیث تو مجھے یاد ہے، ہاں یہ مثال مولانا کی یہ تو مجھے یاد ہے. قناعت تو وہ نہ اوپر جاتا ہے نہ نیچے آتا ہے، وہ لٹکا اٹکا رہتا ہے. اس لیے طالب بن کر آدمی سنے تو اللہ تعالیٰ اسے دے گا. طلب والے کو اللہ دیتا ہے، ناقد کو بھی نہیں دیتا، اسی طریقے پر قانے کو بھی نہیں دیتا. وہ دونوں کو اللہ محروم کر دیتا ہے. جب ہماری مجلس سے نکل جاؤ. کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ بھئی کہ تو مجھے اپنی بزم سے نکال مت دینا، لوگ مجھے سمجھے مسکین و حقیر و تنکی.
شاعر کہتا ہے. اب ساؤتھ افریقہ والوں کے اشعار کہاں سمجھ میں آئیں گے؟ بیچاروں کو اردو سمجھ میں آ جائے غنیمت ہے. کہ لوگ سمجھے مجھے مسکین و حقیر و تم کی، وہ نہ کہہ دے کہ میری بزم کے قابل نہ رہا. اللہ اپنی بزم میں سے نہ نکالے. حضرت سلمان فارسی، ان کی عمر 250 سال کی ہوئی ہے. 250 سال، یعنی 250 سال کی ان کی عمر میں سارے علماء کا اتفاق ہے، کوئی مخالفت نہیں کرتا. اور بعض علماء نے ان کی عمر 300 سال بھی لکھی ہے، لیکن اس میں علماء کا اختلاف. 250 سال کی عمر. یہ ایران کے تھے، شہزادے تھے، ایرانی تھے سلمان فارسی. ایک آپ کو چٹکلا سناتا ہوں. چٹکلا تو سمجھتے ہو نا بھائی؟ چٹکلا ہم جو کہ نہیں سکے گجرات میں تمہاری انگلش میں سکے جوک. آپ کو حدیث کی بات جو کہہ رہا ہوں حدیث کی بات نہیں ہے یہ، کہ جس چیز کے پیچھے بھی نون آئے گا نا، نون وہ یا تو ایک دم ٹاپ ہوگا یا ایک دم نیچے ہوگا، بیچ بیچ کا نہیں ہوگا. مثلا قرآن نون ہے ٹاپ، دین نون ہے ٹاپ، رمضان نون ہے ٹاپ، شعبان نون ہے ان کا ٹاپ. اب دیکھتے جاؤ کہ جس کے اندر بھی نون اخیر میں آئے گا وہ یا تو ایک دم ٹاپ ہوں گے، ایک دم نیچے. کو شیطان نون ہے نیچے، فرعون نون ہے نا بھائی نیچے، کہ قارون نون ہے نا نیچے. اسی طریقے پر ملکوں میں ایران نون ہے نا. اب دیکھتے جاؤ وہ کیسے دنیا کو نچاتا ہے، سارے دنیا کو. یمن، میمن، مومن، عثمان، سلمان، نعمان. میری بیٹی ہے ہمارے یہاں، تو اس کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں وہ سب نون والے ہیں. جو اس کو بلا کر کہتا ہوں وہاں نظام الدین میں، بیٹی دیکھ تیرے گھر میں جو ہے سلمان بھی ہے آخر میں نون، نعمان بھی ہے آخر میں نون، صوبان بھی ہے آخر میں نون. یہ سارے نون والے ہیں، سنبھال کے رہنا بیٹا. ابھی پتہ نہیں ٹاپ جاتے ہیں کہ نیچے آتے ہیں، یہ خبر نہیں پڑتی. آپ سمجھے؟ تو یہ سلمان فارسی جو تھے یہ ایران کے تھے. سلمان بھی ٹاپ یعنی نون اور ایران میں نون. لیکن ایک بات کہتے تھے سلمان فارسی. اچھا یہ بات میں نے جو سنائی ہے یہ قرآن حدیث کی نہیں ہے، یعنی یہ علماء کا ایک تجربہ رہا ہے. علماء کا تجربہ رہتا ہے جو کتابیں لکھتے ہیں، جو بڑے بڑے بیانات کرتے ہیں، بہت بڑی بڑی تفسیریں لکھتے ہیں، تو وہ ان کو ایک تجربہ ہوتا ہے کہ جس کے آخر میں نون آئے گا یا تو ایک دم ٹاپ ہوگا یا ایک دم نیچے ہوگا. اب آپ دیکھتے جاؤ تو آپ گھر جا کر ذرا تھوڑا سا دھیان سے بیٹھ کر سوچنا، میاں بیوی بیٹھ کر آپ کو سمجھ میں آئے گا ہاں یار اولو ٹاپ چھن اولو نیچے سے بچنو نہیں مڑے. تو سلمان فارسی کا میں طلب پر سنا رہا ہوں یہ بات. سلمان فارسی آسمان کی طرف دیکھتے تھے. آسمان آخر میں نون ہے ٹاپ، زمین یہ بھی نون ہے، اس سے کتنا فائدہ ہوتا ہے ہم کو. غلہ نکلتا ہے، پانی نکلتا ہے، کھیتی نکلتی ہے، پھل فروٹ نکلتے ہیں. تو سلمان فارسی 250 سال کی عمر ہوئی ان کی، عقلتے تھے ان کے باپ کے. ان کا باپ بہت بڑا تاجر تھا، بڑی تجارت تھی. ایرانی اور یمن اور ایران یہ لوگ بڑی بڑی تجارتیں کرتے ہیں، بہت بڑی بڑی تجارتیں ہوتی ہیں ان کی. اور اللہ تعالیٰ نے کچھ ان کے ہاتھ میں ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ ان کا مال دنیا کے اندر بکتا بھی بہت. ہم دیکھتے ہیں نا سعودیہ کے اندر بڑے بڑے محلات ان لوگوں کے ہوتے ہیں، بڑے بڑی چیزیں. مدینہ منورہ میں بڑے بڑے ان کے شاپنگ سینٹر ہے ایرانیوں کے اور یمنیوں کے. تو سلمان فارسی بیٹھے بیٹھے آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ یار میرا والد یہ آگ کی پوجا پاٹ کرتا ہے، لیکن یہ تو سمجھ میں نہیں آتی بات. سلمان فارسی کہتے تھے
کہ اے آسمان تجھے کوئی پیدا کرنے والا ہے، کون ہے مجھے پتا نہیں ہے لیکن ہے۔ ستاروں کو دیکھتے تھے، تجھے کوئی پیدا کرنے والا، اتنا بڑا نظام، سردی کا، گرمی کا، ہواؤں کا، سمندروں کا، جانوروں کا، کوئی ہے چلانے والا۔ یہ اپنا سوچتے تھے لیکن کسی کو کہہ نہیں پاتے، ڈرتے تھے۔ باپ ان کا بہت بڑا تاجر بھی تھا اور ظالم بھی تھا، اور اکیلا لڑکا، نہ ان کی بہن نہ ان کا بھائی۔ تو باپ ان کو خود سلمان فارسی خود کہتے تھے، یہ قصہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، جب سلمان فارسی مسلمان ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ سلمان اپنا اسلام لانے کا قصہ سناؤ، تو سلمان فارسی ممبر پر بیٹھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھتے تھے، اور سلمان فارسی سناتے تھے۔ ماؤں کو کہتے تھے بھائی سنو امہات المومنین، یہ سلمان فارسی کے اسلام لانے کا قصہ سنو۔ صحابہ کو جمع کر کے ماؤں کو بھی کہتے تھے سنو، تو سلمان فارسی سناتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے۔ طلب، آدمی کے دل میں حقیقی طلب ہو تو اللہ اسے کبھی بھی محروم نہیں کرتا۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ مجھے دلہن کی طرح میرا باپ رکھتا تھا، دلہن کی طرح، ناخن کو بھی تکلیف نہیں، اتنا مال تھا۔ ایک دن میرا باپ ہو گیا بیمار، باغ سے باغ کا کام تھا، نوکروں سے وہ کام ہونا نہیں تھا، تو مجھے بھیج دیا، بیٹا سلمان تو جا اور جا کر باغ کا کام کرا، لیکن بس جا اور آ، کہیں ٹھہرنا مت، کہیں رکنا مت، جا اور آ۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، میں باہر نکلا، پھر ایک دعا مانگتے تھے، اے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، میں تجھے ڈھونڈ رہا ہوں، تیرا ایڈریس مجھے دے دے، یہ بتا کہ میں تجھ سے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے۔ یہ دعا مانگتے تھے سلمان فارسی، اے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، میں تجھے ڈھونڈ رہا ہوں، اپنا ایڈریس، اپنا عطا پتہ مجھے دے دے، اور یہ بتا کہ میں تجھ سے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں گیا، ایک کنیسہ تھا، کنیسہ تو سمجھتے ہو نا، یہ یہود نصارہ کی جو عبادت کی جگہ ہے، چرچ جسے کہتے ہیں۔ چرچ کے باہر کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے، میں بھی کھڑا ہو گیا، وہ مجھے نہیں پہچانتے تھے کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں، میں انہیں نہیں پہچانتا تھا، لیکن کھڑے ہوئے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ میں نے کہا بھائی آپ لوگ کھڑے ہو، کیوں کھڑے ہو یہاں؟ طلب، جس کے دل میں حقیق، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، سگریٹ پینے والے کو سگریٹ کی طلب ہوتی ہے، شراب پینے والے کو شراب کی طلب ہوتی ہے، بیڑی پینے والے کو بیڑی کی طلب ہوتی ہے، اخبار پڑھنے والے کو صبح ہوتی ہے اخبار کی طلب ہوتی ہے۔ اتنی طلب بھی اگر ہمارے دل میں ہدایت کی آ گئی تو اللہ تعالی ہمیں بہت بڑا قطب بنا دے گا۔ ہمارے دل میں ہونی چاہیے طلب، اس کو قرآن میں کہتے ہیں یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، تمہارے دلوں کو ہم دیکھیں گے، اس میں اگر طلب ہے، خیر ہے، ہم تمہیں خیر دے دیں گے، اور اگر اس میں خیر نہیں ہے ہم تمہیں دھکیل کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا۔ تو سلمان فارسی کہتے تھے میں کھڑا ہوا، طلب ہے نا کہ آپ لوگ کیوں کھڑے ہو؟ بھئی ہم لوگ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں۔ اچھا آپ لوگ یہاں نماز پڑھتے ہو؟ ہاں، تو میں بھی آ سکتا ہوں، ابھی آ جاؤ۔ امام نے اس نے نماز پڑھائی اور سب نے نماز پڑھی، مجھے تو کچھ آتا تھا نہیں، میں بھی کھڑا کھڑا جیسے لوگ کرتے تھے ویسا کرتا گیا۔
نماز پڑھنے کے بعد میں نے امام صاحب سے پوچھا کہ امام صاحب یہ آپ کا کون سا مذہب ہے؟ تو انہوں نے کہا بھی ہم نصرانی ہیں۔ اچھا تو یہ آپ کا مرکز، اب دیکھو طلب ہے، آپ کا مرکز کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا مرکز جو ہے دمشق میں۔ اچھا امام صاحب میں اگر دمشق جانا چاہوں، ہاں ہاں ہمارے قافلے جاتے ہیں، تو ہمارے قافلوں کے ساتھ چلو ہم تمہیں دمشق پہنچا دیں گے۔ بہت دھیان سے سننا، سالوں کے بعد یہ قصہ سنا رہا ہوں۔ ہمارے دل میں طلب ہوگی اللہ ہمارا ہاتھ پکڑ لے گا، اور اگر ہمارے دل میں طلب نہیں ہوئی تو اللہ ہمارا ہاتھ چھوڑ دے گا۔ چنانچہ سلمان فارسی کہتا ہے کہ میں نے اس کا ایڈریس لے لیا، میں نے اپنا ایڈریس اس کو دے دیا اور میں اپنا کام میں چلا گیا۔ اب آنے میں دیر لگی، والد صاحب جو ہے میرے وہ کھڑے تھے غصے میں، بھئی بہت وار کری تو نے، بہت دیر لگائی، کہاں گیا تھا، کہاں گیا، یہ کہہ کر مجھے ڈانٹا۔ تو میں نے میرے والد سے کہا کہ ابا ہم لوگ یہ آگ کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، یہ تو سب غلط ہے۔ ایک مذہب میں نے دیکھا ہے نصارہ کا، یہ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ میرے والد کو اور غصہ آیا، میں تجھے اسی لیے نہیں نکالتا تھا یہاں سے، جیل میں ڈالو۔ اس کو جیل میں ڈال دیا سلمان فارسی کو۔ سلمان فارسی خود کہتے تھے مجھے جیل میں ڈال دیا۔ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کے بڑے محل ہوتے ہیں، جیل بھی ان کے کمپاؤنڈ میں ہوتی ہے، ہسپتال بھی ان کے کمپاؤنڈ میں ہوتے ہیں، ساری دنیا ان کے کمپاؤنڈ میں ہوتی ہے، مجھے جیل میں ڈال دیا۔ میں بڑا پریشان، میری ماں دیکھنے کے لیے آتی تھی، میرا باپ آتا تھا، میری ماں سمجھاتی تھی کہ بچے کا کیا قصور ہے، ایک لڑکا ہے تم نے جیل میں ڈالا، بات زیادہ مت کرنا، یہ جو ہے دھرم بدل لے گا، اپنا مذہب بدل دے گا، مجھے خطرہ ہے۔ سلمان فارسی کہتے تھے میں نے برداشت کیا، لیکن وہی دعا مانگتا تھا، اے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، میں تجھے ڈھونڈ رہا ہوں، اپنا ایڈریس مجھے بتا دے، یہ بتا کہ میں تجھ سے ملوں کہاں، یہ بتا۔ میں جیل میں بھی دعا مانگتا تھا، یہ بتا کہ میں تجھ سے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے۔ سلمان فارسی کہتے تھے کہ کچھ دنوں کے بعد وہ جو امام صاحب تھے نا، ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے کچھ آدمی بھیجے، بھی کل ہمارا قافلہ جا رہا ہے دمشق، اگر تمہیں آنا ہو تو ہم فلاں جگہ پر آ جانا، ہم تمہیں دمشق لے جائیں گے۔ طلب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ راستے ہموار کرتا ہے، طلب نہیں ہوتی اللہ راستے ہموار نہیں کرتا۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا، سلمان فارسی خود سناتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے روتے تھے، مائیں روتی تھی، سلمان فارسی روتے ہوئے کہتے تھے کہ حضرت میں نے آپ تک پہنچنے کے لیے اور اللہ تک پہنچنے کے لیے لوگوں نے مجھے 20 مرتبہ خریدا ہے اور بیچا ہے، 20 مرتبہ بیچا اور خریدا، بیچا اور خریدا، بیچا اور خریدا۔ میں کہتا تھا بھی میں شہزادہ ہوں، نہ تو غلام ہے، میں برداشت کرتا رہا، میں کہتا رہا بس مجھے اللہ کا رسول مل جائے، مجھے جو ہے اللہ مل جائے، بس یہ میرے لیے کافی ہے۔ اب سلمان فارسی کہتے ہیں کہ مجھے انہوں نے کہا کل فلاں جگہ آنا، تو میں نے جو غلام باندھیا تھی ان سے سیٹنگ کی، اور سیٹنگ کر کے کچھ پیسے ویسے دیے، ہیرے جواہرات، ایران میں تو ہیرے جواہرات بہت ہوتے ہیں نا، وہ تھیلیے بھی بھرے، پیسے بھی بھرے، اور راتوں رات وہ بیڑیاں جو ہے وہ کٹوائی، اور میں بھاگ گیا، قافلے کے ساتھ مل گیا۔ صبح ہوئی، باپ دیکھنے آیا، ارے کہاں گیا یہ سلمان، لڑکا کہاں گیا؟ تو مشرق کی طرف میں گیا، یہ مجھے مغرب میں ڈھونڈ رہے تھے، الٹی سمت، یہ بھی اللہ کا نظام، میں گیا ہوں ڈھونڈ رہے ہوں، دور ہوتے گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دمشق پہنچا دیا۔ اب جب میں دمشق پہنچا تو میں نے دمشق والوں سے کہا بھی میں ایک آدمی ہوں، اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا ہوں، تو کوئی مولوی صاحب مجھے بتاؤ، میں ان کے پاس چلا جاؤں، خدمت کروں ان کی، تاکہ جو ہے میں علم سیکھوں، اللہ تک پہنچوں۔
تو انہوں نے ایک راہب کا ایڈریس دیا، پادری ان کا، نصارہ کا یا یہودیوں کا، کہا یہ مولوی صاحب بہت اچھے ہیں۔ میں چلا گیا وہاں، 50 سال میں نے خدمت کی اس کی۔ کتنے سال بھائی؟ 50 سال۔ اس کا انتقال ہو گیا۔ ابھی اس کا انتقال ہو گیا تو میں زمین پر آ گیا۔ لوگ آئے، لوگوں نے کہا کہ بھی پادری کا انتقال ہوا، ابھی بتاؤ کیسا تھا؟ تو میں نے سارے دمشق والوں سے کہا کہ سب سے خراب یہ مولوی صاحب تھے، یہ مولوی صاحب سب سے خراب، سب سے ڈینجر، سب سے خراب یہ مولوی صاحب تھے۔ تو سارے گاؤں والوں نے کہا ارے یہ تو ہمارے امام تھا، ارے تمہارا امام گڑبڑ خطرناک آدمی تھا۔ ارے تم کیسے کہتے ہو کہ خراب آدمی تھا؟ یہ تو آؤ میرے ساتھ، سلمان فارسی کہتے ہیں۔ خادم کو تو سب پتا ہوتا ہے نا کہ مولوی صاحب کیا کر رہے ہیں۔ ارے بتاؤ تو صحیح، بیوی تو سب جانتی ہی نہیں جانتی، اور شوہر بیوی کو پہچانتا ہے، بیوی شوہر کو جانتی ہے۔ حشر کا میدان میں بیوی اگر کہہ دے میرا شوہر اچھا تھا، اللہ کہیں گے معاف معاف، جا، زیادہ نہیں پوچھنا۔ یا شوہر کہہ دے میری بیوی اچھی تھی، اللہ کہیں گے اوکے، ایوری تھنگ از اوکے، جنت میں جاؤ بھائی۔ کہ یہ تو خادم تھے، 50 سال تک خدمت کی۔ وہ سارے دمشق والے آئے، انہوں نے کہا مولوی صاحب گڑبڑ، مولوی صاحب گڑبڑ، مولوی صاحب خراب، مولوی صاحب خراب۔ ارے بھائی کیم خراب پوچھو بھائی کہ تمہارا پاس دلیل ہے؟ ہاں ہمارا پاس دلیل ہے۔ سلمان فارسی نے کہا کہ کیا دلیل؟ انہوں نے کہا آؤ میرے ساتھ۔ ایک کمرے میں لے گئے سلمان فارسی، وہاں مٹکے رکھے ہوئے تھے، مٹکے، مٹکا تو جانو نا لوگوں، مٹکے، اس میں جو ہے ہیرے جواہرات دینار درہم سونا چاندی سب بھرا ہوا۔ کھولو، یہ کھولا، ارے بھرا مال بھرا ہوا ہے، مال بھرا ہوا ہے اس میں۔ بولے تم لوگوں سے پیسہ لیتا تھا فقیروں کے لیے، ان پر خرچ نہیں کرتا تھا یا جمع کرتا تھا؟ یا لڑکیاں بھی آتی تھی یا عورتوں کے ساتھ یہ ایسے بھی کرتا تھا؟ 50 سال میں رہا ہوں، مجھے پتا ہے۔ سلمان فارسی نے سارا جو پول کھولا تو دمشق والے جو ہے یہ بہت غصہ ہوئے، بولے اسے دفن نہیں کرنا، اس کو جو جلا دو۔ تو اس کو جلا دیا۔ اب یہ نیچے آ گئے سلمان فارسی، اب کیا کروں بھائی، اب کیا کروں؟ تو پھر کہا کہ یہ مولوی صاحب ہیں، جوان ہیں، کچھ اچھے ہیں، چلے جاؤ۔ سلمان فارسی نے کہا یار مولویوں کا ٹھکانہ نہیں ہے، ایک مولوی کی 50 سال پہ خدمت کی، وہ گڑبڑ نکلا، اب یہ پتہ نہیں کیسا ہے یہ مولوی۔ یہ کہا کہ نہیں یہ آدمی اچھا ہے، تم جاؤ۔ وہ نوجوان تھا، میں اس کے پاس چلا گیا، بھئی کیوں آئے ہو؟ یہ کہا میں خدمت کرنے آیا ہوں، اللہ کے ایڈریس لینے آیا ہوں، اللہ تک پہنچنا ہے مجھے۔ چلو خدمت کرو۔ 2 سال رہا اس کے پاس۔ کتنے سال بھائی؟ 2 سال۔ لیکن تہجد گزار، دیندار، چہرے پر بھی نور، دل میں بھی نور، خالی لالی پاؤڈر کا نور نہیں تھا، وہ حقیقی نور، دل میں بھی نور۔ تہجد میں یہ اٹھتا تھا یہ راہب، اور آسمان کی طرف میں جو اس کو نماز، تہجد کی نماز پڑھاتا تھا۔ یہ تہجد کی نماز یہ شروع سے ہے، جیسے ہمارے میں تہجد ہے نا، ویسے پچھلی امتوں میں بھی تہجد کی نماز تھی۔ سلف صالحین، سلف صالحات تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ یہ تہجد کی نماز میں اٹھتا تھا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کچھ اشعار پڑھتا تھا۔ شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بارئ النسمی فلو مد عمری الی عمرہ لکنت وزیرا لہ وابن عمی وجاہدت بالسیف اعداءہ وفرجت عن صدرہ کل غمی۔ شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بارئ النسمی، محمد احمد پر میں ایمان لے آیا ہوں۔ وہ راہب کہتا تھا جو بتوں کو توڑنے والے ہیں، میں نے ان کو دیکھا نہیں ہے، بغیر ان کے دیکھے میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ راہب کہتا تھا ابھی تو حضور آئے بھی نہیں ہے، ابھی تو حضور وہاں ہے۔
جب تو حضور پیدا ہوں گے تو 250 سال کے دن کی عمر ہے، حضور کی تو عمر ہی 63 سال کی ہے. یہ اشعار پڑھتا تھا. تو میں کہتا تھا استاد جی، ابو جی، استاد جی، شیخ جی، یہ احمد کون ہے؟ جب روزانہ دعا مانگتے ہیں، اب جائے اپنا کام کر، تجھے کیا پتا احمد کون ہے؟ بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑا آدمی ہے. وہ جو راہب تھا اس کو سانپ نے کاٹ لیا، زہر چڑھ گیا، موت کا وقت آیا. میں قریب بیٹھا ہوا تھا، خدمت کر رہا تھا، وہ سکرات میں تھا. میں نے کہا استاد جی آپ کے مرنے کے بعد میں کہاں جاؤں؟ ہاں 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 ہاں، کاغذ قلم نکال، کاغذ قلم نکال، میری روح نکل رہی ہے، کاغذ قلم نکال، لکھ لکھ. تو یہاں سے حجاز چلے جانا جہاں کھجور کے درخت بہت ہیں، نمبر 1. نمبر 2، ایک آدمی تجھے ملے گا، اس کا نام ہے محمد احمد، جو روزانہ میں دعا میں کہتا تھا نا، وہ آدمی تجھے وہاں ملے گا. نمبر 3، اس آدمی کی 3 علامتیں ہوں گی. ایک علامت یہ ہوگی کہ وہ ہدیہ قبول کرتا ہے. دوسری علامت یہ کہ وہ صدقہ قبول نہیں کرتا. اور تیسری علامت یہ کہ اس کے یہاں پر نبوت کی مہر ہے. بس یہ آدمی تجھے ملے، نام محمد احمد ہو اور چاروں طرف کھجور کے درخت ہوں اور اس کی 3 علامتیں ہوں، تو کئی دائیں بائیں دیکھنا مت، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا اور اس کا دھرم قبول کر لینا اور میرا سلام بھی کہہ دینا. سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے لکھ لیا اور اس کا انتقال ہو گیا. اب سارے کے سارے دمشق والے آئے، بھیا کیو ہو تو آ گڑبڑ ہو تو کہ سارا ہو تو یہ کیسا تھا؟ تو میں نے سب گاؤں والوں سے کہا کہ یہ بہت اچھا آدمی تھا، بہت اچھا آدمی. گاؤں والوں نے جو ہے اس کو دفن کیا عزت کے ساتھ کہ گڑبڑ نہیں تھا، یہ بہت رونے دھونے والا آدمی تھا. اب سلمان فارسی کہتے ہیں کہ اس کا دروازہ تو بند ہو گیا، اب میں کہاں جاؤں؟ میں رستے پر آ گیا. دیکھو اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے. اے آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والے، میں تجھے ڈھونڈ رہا ہوں، اپنا ایڈریس مجھے بتا، اپنا عطا پتہ بتا، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے. علماء نے لکھا ہے آج بھی اگر یہ دعا کوئی مانگے گا تو اللہ اسے مل جائے گا. میں تجھے ڈھونڈ رہا ہوں. آج تو اللہ کو ملنا بہت آسان ہے، مسجد ہے، قرآن ہے، علماء ہے، دعوت کا کام ہے، ہمارا واٹس ایپ کا سبق ہے. الحمدللہ گھروں میں اللہ پہنچاتا ہے، تھوڑا تھوڑا سنو. سلمان فارسی کہتے ہیں میں آج ایک قافلہ جا رہا تھا. بھائی کہاں جا رہے ہو؟ یوں کہ حجاز جا رہے ہیں. بھائی مجھے بھی لے چلو. ٹھیک ہے بھائی آ جاؤ. قافلے میں شریک ہو گیا. لیکن وہ قافلے والے لوگ جو تھے نا وہ بد دل تھے، خراب تھے. انہوں نے دیکھا کہ چھوکرو جیسے نا આના પાસે પૈસા બહુ છે, આના પાસે પૈસા બહુ છે અને આ એકલો છે, ये अकेला है और ऐसा लगता है कि इसके पास पैसा बहुत है. सब काफले वालों ने मिलकर मशवरा किया इसके सारे पैसे लूट लो और उसको गुलाम बनाकर बेच दो. नीयत खराब. तबुक तक मैं गया, मैं पहचान नहीं सका, भोला भाला आदमी. بعض لوگ بھولے بھالے ہوتے ہیں نا, دل میں آیا جو کہہ دیا, اس میں سامنے والے نے پلان بنا لیا. تبوک آیا. تبوک جب آیا تو تبوک میں کھجور کا درخت بہت. تو میں نے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا بھئی یہاں کوئی محمد احمد نامی ہے آدمی تبوک میں؟ نہیں بھی نہیں, کوئی نہیں ہے. تم لوگوں نے نام سنا ہے؟ نہیں بھی نہیں, ہم نہیں جانتے محمد احمد کون ہے. اب یہ قافلے والوں نے مل کر میرا سارا سامان لے لیا, سارا سامان, اور مجھے باندھ دیا. اور باندھ کر جیسے ہمارے یہاں گھوڑوں کا بازار ہوتا ہے نا, بکروں کا بازار, اونٹوں کا بازار, اس زمانے میں غلاموں کا بازار ہوتا تھا.
غلاموں کے بازار میں مجھے مارتے مارتے لے گئے، سارے میرے ہیرے جواہرات پیسے کپڑے سب چھین لیے، اور وہاں جا کر کہا یہ ایرانی غلام ہے، کون خریدے گا؟ ایران کے لوگ تھوڑے مضبوط ہوتے ہیں نا، تو صاحب لوگوں نے بولیاں لگائی، میں اتنے میں خریدوں گا، اتنے میں خریدوں گا، اتنے میں خریدوں گا، لے کر انہوں نے جو کسی نے مجھے خرید لیا، انہوں نے بیچ دیا۔ جب مجھے بیچا تو میں نے جو سیٹ تھا میرا اس کو کہا کہ میں غلام نہیں ہوں، میں تو شہزادہ ہوں، انہوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ لیکن وہ کیا کرنے لگے، ارے تیرے ایگریمنٹ میں یہ لکھا ہے کہ تو ایسا بولے گا، سمجھ گئے نا؟ تارا ایگریمنٹ میں، یعنی ایسے خراب لوگ تھے، پیسہ تو لے لیا اور ایگریمنٹ میں پوائنٹ لکھی کہ یہ ایسا بولے گا، وہ ایگریمنٹ میں لکھا ہوا تھا۔ تو سلمان فارسی کہا یار میں تو اور پھنسا، چلو تبوک میں رہا۔ اب تبوک میں رہا، لوگوں نے بیچنا شروع کیا مجھے، یہاں تک کہ کوئی عالم آئے یہودی، وہ مجھے لے کر خیبر چلے گئے۔ کہاں پر؟ خیبر۔ خیبر پہنچا تو وہاں پر بڑے بڑے علماء رہتے تھے یہود کے، ایک بہت بڑا علماء کا وفد آیا مدینہ سے، یہودیوں کا، بڑے بڑے علماء تھے، عبداللہ ابن سلام اور وہ بڑے بڑے لوگ علماء، خیبر ان کا مرکز تھا یہودیوں کا۔ وہ آئے تو انہوں نے کہا یار یہ غلام اچھا ہے، خریدیں گے ہم، چنانچہ خرید لیا۔ جب خرید لیا تو میں نے کہا بھائی میں غلام نہیں ہوں۔ بولے تیرے ایگریمنٹ میں لکھا ہے تو ایسا بولے گا۔ تو 20 مرتبہ میری نیلامی ہوئی ہے۔ کتنی مرتبہ بھائی؟ 20 مرتبہ۔ صحیح روایتوں میں آتا ہے، وہ کہتے تھے، حضور روتے تھے کہ بیچارہ 20 مرتبہ بکا ہے، بیچا ہے، لوگوں نے خریدا ہے، بیچا ہے، خریدا ہے، لیکن میں کبھی بھی روتا نہیں تھا، میں ہنستا تھا، اے اللہ کوئی بات نہیں، تیرا ایڈریس مجھے مل جائے میرے لیے کافی ہے، تو مل جائے بس۔ چنانچہ ایک بہت بڑے عالم تھے، وہ مجھے خرید کر مدینہ منورہ لے جانے کے لیے تیاری، وہ مدینہ رہتے تھے وہ، لیکن خیبر جب میں گیا تو خیبر سے مدینہ منورہ قریب ہے۔ میں کھجور کے درخت کے اوپر چڑھتا تھا، صرف یہ نظر ڈالتا تھا تو مدینہ منورہ سے جو ہوائیں آتی تھی، ان ہواؤں میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو محسوس ہوتی تھی کہ مانو نہ مانو میں قریب ہوں، مانو نہ مانو میں قریب ہوں، لیکن منزل کہاں ہے مجھے پتا نہیں ہے، ہوں قریب۔ وہ یہودی جو عالم تھے وہ لے کر مجھے مدینہ کی طرف گئے۔ جب مدینہ منورہ کے حدود میں داخل ہوا اور میں نے وہاں کے کھجوروں کے درخت دیکھے اور وہاں کی ہوائیں دیکھی تو سلمان فارسی کہتے تھے کہ مدینہ کے کھجور کے درخت کے ہر پتے سے اے اللہ کے نبی آپ کا نور ٹپکتے ہوئے میں محسوس کرتا تھا، دیکھتا تھا، ہر پتے سے محمد کا نور ٹپک رہا ہے، محمد کا نور ٹپک رہا ہے۔ یہاں تک کہ وہاں ایک علاقہ ہے باب العوالی، آج کل میرا مکان وہی ہے باب العوالی میں، وہاں بہت بڑا باغ تھا ایک عالم کا، مجھے انہوں نے وہاں جا کر مینیجر بنا دیا، میں بن گیا مینیجر، اور میرے ہاتھ کے نیچے 400 غلام اور 200 باندیاں، باغ میں کام کرنے والے، سب سے حساب کتاب لینا، یہ کرنا وہ کرنا، اور میں بن گیا مینیجر۔ جب میں نے سب کی میٹنگ کی، 400 غلام 200 باندیاں بٹھایا، بھائی میں مینیجر ہوں، کام اس طریقے سے کرنا ہے، بات کو اس طریقے سے لے کے چلنا ہے، وغیرہ وغیرہ، روزانہ مجھے حساب لا کے دینا، اور ایک خبر لا کے دینا کہ کیا تمہارے یہاں کسی آدمی کا نام محمد احمد ہے اس مدینہ میں؟ تو ان غلاموں نے کہا ہمارے یہاں کسی کا نام محمد احمد نہیں ہے، لیکن ہم سن رہے ہیں کہ مکہ میں وہ ہے اور ایک ہفتے میں، ایک مہینے میں مدینہ پہنچے گا، یہ سن رہے ہیں، خبریں ہیں ہمارے گھروں میں، ہمارے مدینہ میں نہیں ہے کوئی ایسا۔ تو میں نے ان کے ذمے لگا لیا کہ جب بھی وہ مدینہ آئے تو مجھے خبر کرنا۔ بہت اچھا، روزانہ رات کے حساب کتاب لیتا تھا اور حضور کے بارے میں پوچھتا تھا
روزانہ. ایک مرتبہ حضرت ایسا ہوا، سلمان فارسی سنا رہے ہیں حضور کو، ایک مرتبہ ایسا ہوا دوپہر کا وقت تھا، خوب گرمی تھی، خوب گرمی، اور کھجور کے درختوں کے اوپر، اس لیے کہ کھجوریں گرمی میں زیادہ پکتی ہیں، کھجور کے درختوں کے اوپر میں کام کر رہا تھا، اور میرا سیٹھ وہ نیچے لیٹا ہوا تھا. اس کا چچا بھائی بھاگا بھاگا آیا دوپہر کے وقت میں. او بھائی اٹھ، بھائی اٹھ، کچھ سنا تو نے؟ آپ نے کچھ سنا؟ میں اوپر سن رہا ہوں. نہیں کیا؟ کیونکہ ایک آدمی آیا ہے قبا میں، اس کا نام محمد احمد ہے، وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، اور سارے اوس خزرج اور ہمارے بھی کچھ یہودی علماء یہ سارے کے سارے اس کے ارد گرد بیٹھے ہیں. تو جب یہ دونوں بھائی باتیں کر رہے تھے، میں نے سنا محمد احمد، میں نے سنا قبا، میں نے سنا نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے. بس میں تو ایک دم ہچکیاں میرے بن گئی اور کہا اللہ تیرا ایڈریس مل گیا، مجھے تیرا ایڈریس مل گیا، تیرا ایڈریس مل گیا، تیرا ایڈریس مل گیا. وہ جو میرا سیٹ تھا اس کا چچا جو تھا، جب چلا گیا میں آہستہ آہستہ نیچے اترا اور میں سیٹ کے پاس جا کر تھوڑا پاؤں دبانے لگا. تو سیٹ نے کہا ابھی کیوں آئے ہو؟ یہ کہا سیٹ آپ کا بھائی کچھ بات کر رہا تھا، قبا، مدینہ منورہ، محمد احمد، نبوت. تو سیٹ کو غصہ آ گیا اور ایک تھپڑ مارا. ارے تو باغ میں کام کر، یہ تو بڑوں کی باتیں ہے، کہاں سن رہا ہے تو ہماری باتیں، کیا اپنا کام کر. خیر میں نے برداشت کر لیا، چلا گیا باغ میں. رات کو جب سو گئے، سیٹ بھاگ گیا، سب چلے گئے، باندیاں چلی گئی، غلام چلے گئے، میں اکیلا مینیجر تھا. تو رات کو میں نے کھجوریں لی، اور قبا کا رستہ تو مجھے پتا تھا. میں جو ہے آہستہ آہستہ اندھیری رات میں کھجوریں لے کر قبا پہنچا پیدل، اور لوگوں سے پوچھا بھی سنا ہے مکہ سے کوئی محمد احمد نامی آدمی آئے یہاں؟ ہاں ہاں یہ بنی عوف ہے، بنی عوف، ان کے مکان میں ٹھہرے ہیں، میں جا سکتا ہوں؟ ہاں ہاں چلے جاؤ. سلمان فارسی کہتے ہیں میں گیا، کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ اٹھے، اب کمرے میں میرے اور حضور کے علاوہ کوئی نہیں، میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا پوچھا بھئی آپ کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو سلمان فارسی نے کہا کہ میں ایران سے آیا ہوں اور یہاں مدینہ میں ملازم ہوں، مینیجر ہوں. اس کے علاوہ کچھ نہیں پوچھا آپ نے. پھر جو ہے سلمان فارسی کہتے میں نے کھجوریں آگے کر دی. یہ کہا حضرت یہ کچھ صدقے کی کھجوریں لایا ہوں، قبول فرما لیں. آپ نے فرمایا نہیں بھائی میں اللہ کا نبی ہوں، سب سے کمال نہیں کھاتا، واپس کر دی. میں نے کہا میرے استاد کی ایک علامت پوری ہو گئی، کہا تھا نا سب سے کمال نہیں کھاتے. میں نکل گیا. بعد میں پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابوئی بنساری کے مکان پر آئے. ابوئی بنساری کا مکان باب الاوالی سے بہت قریب، 10 منٹ پیدل چلے آدمی باب الاوالی سے. ہمارے گھر سے ہم جب پیدل چلتے ہیں تو 10-15 منٹ میں پہنچ جاتے ہیں مسجد نبوی میں. وہیں پر ہمارا مرکز ہوتا تھا، مسجد نور. تو سلمان فارسی کہتے تھے کہ پتہ چلا کہ اب یہاں آئے ہیں قریب. میں رات کو پھر کھجوریں لے کر گیا اب یہ بنساری کے مکان پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اکیلے. چلا گیا اور میں نے کہا حضرت یہ کچھ کھجوریں لایا ہوں ہدیہ، آپ قبول فرما لیں. تو آپ نے وہ کھجوریں لی اور رکھ دی اور یہ فرمایا ہاں میں اللہ کے نبی ہوں، ہدیہ قبول کرتا ہوں. میں نے کہا لو بھائی 2 علامتیں ہو گئی. اب ایک باقی ہے علامت، نبوت کی علامت. اب وہ میں کیسے پوچھوں؟ ذرا آپ نے نبوت کی علامت دکھاؤ، یہ تو شرم کی بات ہے نا. ایک مرتبہ دوپہر کو میں کھجور کے درخت کے اوپر چڑھا ہوا اور بقی کی طرف دیکھا، کیونکہ بقی باب الاوالی سے بہت قریب 4 منٹ کا رستہ. میں نے دیکھا تو حضور بقی میں موجود ہے، ایک جنازہ آیا ہے، سارے صحابہ موجود ہیں. تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ یار 2 مرتبہ تو میں نے رات میں ملاقات کی، اب ذرا دن میں بھی جا کے ملاقات کروں. تو میں نے باغ میں ذرا دائیں بائیں دیکھا، میرا سیٹ ہے تو نہیں، واڑیل ٹٹو جیسا تھا.
وہ جو سیٹ تھا نا اڑیل چٹو جیسا تھا یہودی، میں دیکھا، اس نے کہا، باندیوں نے کہا، غلاموں نے کہا وہ ہے نہیں، وہ چلا گیا ہے وہ، چلو اچھا ہے بھائی۔ تو میں بقی میں آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باریک ململ کا کپڑا پہنے ہوئے تھے، یمن کا باریک ململ کا، اور ایک چٹان ہوتی ہے نا، چٹان پہاڑ کی، اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، اور سارے صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اور کچھ صحابہ جو قبر تیار کر رہے تھے۔ غالباً عثمان ابن مظعون کا جنازہ تھا، حضرت عثمان ابن مظعون کا جنازہ تھا۔ سب سے پہلے بقی میں دفن ہونے والے حضرت عثمان ابن مظعون ہیں۔ آپ نے فرمایا ہمارے قافلے کا یہ مقدمۃ الجیش ہے، ہمارے قافلے کا پہلا آدمی۔ میں صحابہ کے پیچھے جا کر بیٹھ گیا۔ جب صحابہ کے پیچھے جا کر بیٹھا تو میں نے ایک بات دیکھی کہ تیز ہوائیں چلتی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قمیص مبارک جو ہے نا وہ پیچھے سے جو اڑتا ہے، تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ ارے تو غلط جگہ بیٹھا ہے، تو حضور کے پیچھے جا کر بیٹھ جا اور ہوا کا انتظار کر، جب ہوا خود تیز چلے گی اور قمیص مبارک جو ہے وہ اڑے گا تو نیچے سے دیکھ کر اپنا وہ مہر نبوت دیکھ لینا تو۔ یہ میرے دل میں بات آئی۔ سلمان فارسی کہتے ہیں فقمت، تو میں کھڑا ہوا، ثم مشیت، تو پھر میں چلا۔ جب میں چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھی میرے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، اور سارے صحابہ بھی مجھے دیکھ رہے تھے۔ یہ سارا مجمع سناٹے سے بیٹھا ہے، ایک آدمی پیچھے سے چلے گا تو ظاہری بات ہے کہ لوگ دیکھیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مجھے بیٹھتے ہوئے، اور جب میں کھڑا ہوا تو بھی حضور نے دیکھا۔ ثم مشیت، تو میں چلا تو بھی حضور نے مجھے دیکھا، لیکن میں جو چلا تو حضور برابر گہری آنکھوں سے، محبت بھری آنکھوں سے پورا مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ پیچھے آ کر میں بیٹھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی میری طرف مڑ گئے اور مجھے ایک جملہ کہا، اے میرے بھائی سلمان، دو علامتیں آپ نے دیکھ لی، تیسری علامت دیکھنے آئے ہو، ہوا کا انتظار مت کرو۔ اپنا قمیص حضور نے خود اوپر کیا۔ عربی کے جملے یہ، یا اخی سلمان رأیت علامتین بترید الثالث لا تنتظر الہوا فرفع قمیصہ۔ اے میرے بھائی سلمان، دو علامتیں تو نے دیکھ لی، تیسری علامت دیکھنے آیا ہے، ہوا کا انتظار مت کر۔ حضور نے اپنا قمیص اوپر کیا، کہا یہ علامت بھی دیکھ لے، تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو بوسہ دیا اور میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ یہ طلب تھی، ایران سے اٹھایا، حالات پر حالات آئے اور اللہ تعالیٰ نے حضور تک پہنچا دیا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے۔ سلمان فارسی نصیحت کرتے تھے میرا انتقال ہو جائے تو مجھے اسی جگہ دفن کرنا، اس جگہ پر اللہ نے مجھے اسلام دیا ہے۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا ہنی اللہ کا یا سلمان، اے سلمان تیرے لیے خوشخبری ہے، لوگ جنت پر عاشق ہیں اور جنت تجھ پر عاشق ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے، بدر کا قصہ ہوا، سلمان جا نہیں سکے، غلام تھے۔ احد کا قصہ ہوا، سامنے احد تو سامنے ہی ہے، سلمان فارسی جا نہیں سکے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے بھائی سلمان کچھ پیسے دے دلا کر چھٹی لے لو نا اس سے۔ تو سلمان فارسی کہتے تھے کہ حضرت بہت اڑیل چٹو جیسا ہے، یہ بالکل مانے گا نہیں، آپ کوشش تو کرو۔ آپ نے فرمایا تم کوشش تو کرو۔ چنانچہ سلمان فارسی جو سیٹھ کے پاس آئے اور سیٹھ کے پاس آ کر یوں کہا بھائی میں غلام تو ہوں نہیں، شہزادہ ہوں، یہ جو ایگریمنٹ بنا ہے وہ غلط بنا ہے، کچھ پیسہ دے دلا کر مجھے چھٹا کر دے، میں تو مسلمان ہو گیا ہوں تاکہ میں حضور کے ساتھ رہوں۔ اس نے کہا نہیں 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 نہیں، تیرا جیسا غلام کہاں ملے گا، اتنا اچھا کام کرتا ہے، اتنا سستا۔ میں روزانہ پیچھے پڑ گیا، بھائی تو مجھے آزاد کر دے یار، پیسہ ویسا لے لے۔ تو اس نے ایسی رقم مانگی، پیسہ دے گا؟ ہاں بھی دوں گا، بتا کیا چاہیے تجھے؟ یہ کہا 40 اوقیہ سونا دے۔
40 اوقیہ سونا بہت زیادہ ہوتا ہے، گولڈ. اب ان کے پاس تو 10 روپئے بھی نہیں ہے سلمان فارسی کے پاس، اور یہ مانگ رہا ہے 40 اوقیہ سونا. اور دوسرا، یہ میری زمین ہے، اس میں کھجور کے 300 درخت لگا، ہر درخت پر پھل آ جائے پھر تیری چھٹی. 2 شرطیں، زمین پر 300 درخت لگا، وہ درخت بڑا ہو جائے، پھل آ جائے، اور اس کا ایک ایک کھجور مجھے کھلا، اور 40 اوقیہ سونا دے، اور یہ تو پھر تیری چھٹی. ہائیلی امپاسبل. تو کھجور کا درخت 2 سال میں تیار نہیں ہوتا. باپ جو ہے کھجور کا درخت اگاتا ہے، بیٹا اور پوتا جا کے کھاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ 2 سال میں تیار ہو گیا. تو یہودی نے ایسی شرط لگائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بھئی کیا ہوا؟ حضرت وہ 40 اوقیہ سونا مانگ رہا ہے، اور زمین ہے 300 درخت لگاؤ اور وہ اگ جانے. آپ نے فرمایا دیکھو سلمان، گھبراؤ مت، بلاؤ ابوبکر کو، ابوبکر آؤ، عمر آؤ، علی آؤ، عثمان آؤ، سب کو بلایا. آپ نے فرمایا سب اس کی مدد کرو، کھجور کے پودے لاؤ. کسی نے 10 پودے دیے، کسی نے 15 پودے دیے، کسی نے 30 پودے دیے. سب پودے لے کر چلو میرے ساتھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود چلے، اور صدیق اکبر سے کہا کھودو. صدیق اکبر نے کھودا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پودے لیے، اور وہ پودے حضور نے خود نہیں لگائے، 300 پودے حضور نے لگائے، اور برکت کی دعا کی. بہت کم مدت کے اندر وہ کھجور تیار، درخت تیار. سلمان فارسی جو نمبر لگا لیے 1 2 3 300 تک، جو کھجور آتی جا کر کے دیتے. وہ کہتا کہ یہ تو جادو ہے. وہ کیا کہتا صرف اس کا، یہ کہ جادو ہے، جادو اتنا جلدی تو نہیں ہو سکتا. ارے بھائی ہے تیرے سامنے، دیکھ. وہ خود آ کر کہتا، یوں کر کے دیکھتا، ارے میں خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں. ارے بھائی تو کیا خواب دیکھ رہا ہے؟ تو دیکھ رہے تیری زمین ہے، یہ درخت ہے. 300 درخت تیار ہو گئے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کیا ہوا بھائی؟ حضرت کھجوریں تو آ گئی، اور وہ شرط تو پوری ہو گئی، لیکن 40 اوقیہ سونا. ہاں. آپ نے فرمایا ہاں ہاں، جاؤ جاؤ عائشہ کے گھر جاؤ، اور عائشہ سے کہو کہ آج جو سونا ہدیے میں آیا ہے وہ تمہیں دے دے. حضرت بلال یا حضرت سلمان چلے گئے. امی جان حضور نے بھیجا ہے، وہ آج جو سونا ہدیے میں، کان کی بالی کا سونا تھا تھوڑا سا، آج جو سونا ہدیے میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے، منگوایا ہے. تو حضرت عائشہ نے اندر سے جواب دیا، حضور سے کہنا یہ تو میرے لیے ہدیہ آیا ہے. عورتوں کو سونے سے محبت ہوتی ہے نا، یہ فطری ہے. میرے لیے آیا ہے. حضرت سلمان نے آ کے کہہ دیا. آپ نے فرمایا جاؤ کہو ہاں آپ کے لیے آیا ہے، لیکن ہمیں دے دو آپ. حضرت سلمان نے آیا، بھی حضور تو پھر مانگ رہے ہیں. تو حضرت عائشہ نے غصے میں وہ اپنے کمرے کے اندر سے وہ جو تو بالی کے برابر سونا تھا یوں پھینکا، یوں. سمجھتے ہو نا، غصے میں. لو. حضرت سلمان نے آ کر حضور کو دیا، اور کہا بھی کہ حضرت خوش ہو کے نہیں دیا، تھوڑا سا یوں ڈالا ہے. آپ سمجھتے ہو نا، یہ گھر ڈال دی اور ایسا. اور وہ حضرت سلمان تو سمجھ گئے کہ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، وہ تو گھر کی چیز ہے، میں سمجھا دوں گا اس کو، اور دوسری جگہ سے آئے گا ہم دے دیں گے. حجی آتے رہتے تھے نا، دے دیں گے. جاؤ یہ سونا لے کر دو تمہارے سیٹ کو. سلمان فارسی کھڑے رہے. یہ کیوں کھڑے ہو؟ کہا 40 اوقیہ مانگ رہا ہے، یہ تو اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے، یعنی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے فرمایا یعنی خلاصہ کلام یہ کہ جو اللہ کم مدت میں کھجور کے درختوں کو اگا سکتا ہے، وہ اللہ اس کے وزن کو بڑھا بھی سکتا ہے. اس کے نزدیک کیا مشکل ہے؟ لے جاؤ. چنانچہ سلمان فارسی کہتے ہیں وہ میں جو ہے سونا لے کر گیا، اور سیٹ سے کہا کہ لاؤ ترازو، سونا لایا ہوں. اچھا لاؤ بھائی ترازو لاؤ. ترازو رکھا گیا،
اور وہ سونا رکھا تو ٹھیک 40 اوقیہ تھا اور میں آزاد ہو گیا. حضور کے پاس آیا, حضور سے ملا اور بہت رویا, الحمدللہ میں آزاد ہو گیا, میں آزاد ہو گیا. اس زمانے میں مشورے چل رہے تھے خندق کے. خندق تو سلمان فارسی کہتے تھے خندق کی ذمہ داری میری. ایران میں کس طریقے سے دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں, خندقیں کھودتے ہیں, مجھے معلوم ہے, اس لیے حضرت یہ ذمہ داری مجھے دے دو. آپ نے فرمایا سلمان کی ذمہ داری, تو سلمان فارسی کے مشورے سے خندقیں کھودی گئی اور مسلمان کامیاب ہوئے. جب مسلمان کامیاب ہوئے تو سارے کے سارے انصار کہنے لگے کہ سلمان منا. انصار کہتے سلمان ہم میں سے, لیکن ان کا تو مدینہ میں کوئی تھا ہی نہیں, نہ بندہ نہ پرندہ, کوئی ہے ہی نہیں ان کا. تو یہ تو ایران سے آئے ہیں, کوئی رشتہ داری نہیں. تو انصار کہنے لگے سلمان منا, سلمان ہمارا خاندان کا ہے. مہاجرین کہنے لگے سلمان منا, ہمارے خاندان کا ہے. آپ نے فرمایا سلمان تمہارا بھی نہیں, سلمان تمہارا بھی نہیں, سلمان منا اہل البیت, سلمان تو میرے خاندان کا ہے. یہ لقب دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے خاندان کا ہے سلمان. بڑی لمبی تفصیل ہے, دوسری مرتبہ اللہ لائے گا تو انشاءاللہ سناؤں گا. پھر سلمان فارسی کی شادی کہاں ہوئی, کون سی لڑکی نے ان کو پسند کیا, ان کی کون سی اولاد ہوئی, کہاں گورنر بنے, کہاں ان کی قبر ہوئی, کہاں ان کی زندگی گزری. لیکن مجھے تو سنانا تھا طلب پر طلب. طلب تھی حقیقی. ایران سے اٹھے, مدینہ منورہ پہنچایا, نبی کا ساتھ بھی دیا, رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے. اور حضور نے کہا کہ سلمان لوگ جنت کے عاشق ہیں اور جنت تیری عاشق ہے. ایک مرتبہ ان کی بیوی اور ان دونوں میں لڑائی ہو گئی. اب کتنے قصے سناؤں یار, چلو بعد میں سناؤں گا. آج ایک ہدیہ دینا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو, قبول کرو گے بھائی؟ ارے بھائی یہ شہر کا نام بھی یاد تو نہیں ہے مجھے, خالی یوسف پٹیل کا گاؤں یاد ہے. یوسف پٹیل کا گاؤں اتنا یاد ہے. دیکھیے ایک ہی آدمی کا نام یاد ہے, یوسف پٹیل. 2 دن سے سن رہے ہیں یوسف پٹیل. تو اب جو بھی تمہارا یہ نام ہو گاؤں کا, آپ لوگوں کو ایک ہدیہ دینا چاہتا ہوں, قبول کرو گے انشاءاللہ؟ اس ہدیے کا نام ہے جاندار, شاندار, مالدار, دیندار. کتنے نام ہے بھائی؟ 4 نام. جاندار, شاندار, مالدار, دیندار. آپ حضرات سے کہتا ہوں کہ آپ نے ساؤتھ افریقہ میں بہت پراپرٹیاں بنائی ماشاءاللہ, باغات بھی لے لیے, فارم بھی بنا دیے, فلیٹ بھی لے لیے, زمینیں بھی لے لی, یہاں سے پیسے انڈیا بھیج کر وہاں پر بھی کچھ نہ کچھ بنا لیا, سب کچھ کر لیا. اب میری ایک ریکویسٹ ہے, درخواست ہے, جنت میں بھی پراپرٹی بناؤ گے انشاءاللہ؟ اور آسان طریقہ بتاؤں؟ ارے بتاؤ تو صحیح بتاؤں. حدیث شریف میں آتا ہے 10 مرتبہ جو آدمی سورہ اخلاص پڑھ لے, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد, 10 مرتبہ کوئی پڑھ لے, جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے, ایک حویلی زبردست. تو میں روز سب کی تشکیل کرتا ہوں, روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو. جب 313 مرتبہ روزانہ پڑھو گے تو انشاءاللہ 31 محل تیار ہو جائیں گے جنت میں, اور کوئی انکم ٹیکس والا آئے گا نہیں. ارے سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ અહીંયા તો કદી તમે પ્રોપર્ટી મોટી લો તો મેસેજ આવે કે નહીં આવે? આટલા બધા પૈસા ક્યાંથી લાવ્યો તું ભાઈ? હિસાબ આપો અમને આવીને. જન્નત में रोजाना 31 बंगले तैयार करो. जब 31 बंगले तैयार करोगे तो सारे बंगले फौरन तैयार होंगे. इसलिए मैं कहा अच्छा इसके बाद जो दुआ मांगोगे अल्लाह आपकी दुआ कबूल करेगा. मेरे सामने कई किस्से हैं मेरे सामने. हाँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि जो दुआ मांगोगे अल्लाह ताला वो दुआ कबूल करेगा. लड़कियों की शादियाँ नहीं होती, शादियाँ होंगी. मकान चाहिए अल्लाह मकान देगा. जो अल्लाह जन्नत में बंगला देने पर कादिर है वो अल्लाह आपके गांव में भी दे सकता है नहीं दे सकता? बताओ मुझे.
آپ کے شہر میں دے سکتا ہے، جب جنت میں دینے پر قادر ہے تو یہاں کیوں نہیں دے گا؟ یہاں پر بھی دے گا. اس لیے 313 مرتبہ پڑھو گے انشاءاللہ. اور یہ میری تسبیح ہے، اس کا نام بھی ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار. ابھی جتنے بیٹھے ہیں سب کو تو تسبیح میں دے نہیں سکتا، لیکن یہ کہ بھئی یہ ہمارے یہاں مسجد کے امام صاحب کس نے نماز پڑھائی یہاں بھی عشاء کی؟ ہمارے آ جاؤ امام صاحب، یہاں آ جاؤ، یہاں آ جاؤ. اور ایک مغرب کی پڑھائی تھی کسی نے، ٹھیک ہے، ایک آپ کی اور ان کی. یہ لو، یہ جاندار، شاندار، مالدار، دیندار. آپ ہے بول آپ سے، گھبراتا نہیں. ایک وہ امام صاحب کو دے دینا. میں جہاں مسجد میں جاتا ہوں تو وہاں کے امام کو دے دیتا ہوں. 2 امام تو 2 امام. پہلے میں پوچھتا ہوں اتنا امام سے، 6 امام سے، تو خاموش ہی رہتا ہوں. 6 تسبیح آپ کی پڑھے نا بھائی، ان کے دیکھے نا 2 امام سے. چلو تو اپنا دھندو تھی جیسے 2 امام کو دے دیتا ہوں. میں نے پہلے تحقیق کر لی، انہوں نے کہا 2 امام ہیں، ایک یہاں کے ہیں اور ایک گجرات کے ہیں. تو یہ میں نے ان کو ہدیہ دے دی. اب کون کون عمل کرے گا بتاؤ 313 مرتبہ انشاءاللہ؟ اچھا، آپ کے دل میں ایک بات آ رہی ہوگی، مولوی صاحب روز 31 بنگلہ بنا اسے انشاءاللہ، ہمیں تو انشاءاللہ بہت بڑا اسے. میں کہتا ہوں 313 کیوں، 320 پڑھو، 500 مرتبہ پڑھو، بنگلہ ملے گا. کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں بنگلہ ملے گا. لیکن آپ کے دل میں آ رہا ہوگا مولوی صاحب کہ بھاڑو آپ سے کہ نہیں آوے تھے. جنت میں کوئی بھاڑا نہیں آئے گا. لیکن کریں گے کیا اتنے بنگلے؟ آسان طریقہ بتاؤں، جب انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے وہاں جا کر مشورہ کر لیں گے انشاءاللہ. تو جنت میں پراپرٹی بناؤ گے انشاءاللہ. اور اس کی فضیلتیں بہت ہے. قرآن کی جتنی صورتیں ہیں ان سب صورتوں میں سب سے زیادہ فضیلت اللہ نے سورہ اخلاص کی رکھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. ایک صحابی تھے معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری، ان کا نام تھا معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری. صحابہ میں معمول تھا باپ کا نام بھی بیٹوں کا رکھا کرتے تھے. جیسے میرا نام یونس ہے تو میں میرے بیٹے کا نام بھی یونس رکھوں. یہ تھا ہمارے یہاں. یہ ماحول نہیں ہے ہمارے یہاں. تو یہ ہے کہ مطلب لیٹسٹ نام آپ کو لیٹسٹ. میرے پاس تو لوگ بہت آتے ہیں نا، ہم تو جگ پیر ہیں نا، جگ پیر. ساری دنیا میں لوگ سبق سنتے ہیں، وہ آ کر سوال کرتے مولانا اللہ نے چھوکرا آپیو سے ذرا نام آپ جو مول صاحب یہ نام آپ جو کہ قرآن میں ہوئے اور دنیا میں کوئی نہ ہوئے. ایسا نام دو کہ قرآن میں ہو اور دنیا میں کسی کا نہ ہو. تو میں کہتا تھا بھائی تو عبداللہ رکھ لے، مزہ تو جنا نام سے بتا. ارے ایوب رکھ لے، یعقوب رکھ لے، یحییٰ رکھ لے، موسیٰ نام ہونا بتا اولڈ نام تھی گیا. 9 نام جو ہے 9 نام قرآن میں ہوئے اور دنیا میں کوئی نہ ہو. مجھے غصہ آیا، میں نے کہا ایک کام کر فرعون رکھ لے. فرعون قرآن میں ہے دنیا میں کسی کا نہیں ہے. قارون رکھ لے. ارے نانا مولانا تو سیدھا عبد الرحمان رکھ لے بھائی. اس میں اللہ محمد رکھ لے، احمد رکھ لے. اس میں ناموں میں اللہ نے برکت رکھی ہے. آپ سمجھے کہ نہیں؟ تو ایک صحابی تھا ان کا نام تھا معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری. ان کا انتقال ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں تھے، انتقال ہوا ان کا مدینہ میں. حضرت جبریل آئے، حضرت انتقال ہو گیا اس کا، معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری کا. حضرت کیا کریں، جنازے کی نماز ہم وہاں پڑھ لیں مدینہ میں یا تبوک لاویں ان کا جنازہ؟ آپ نے فرمایا نہیں تبوک لاؤ. سارے فرشتے مدینہ منورہ سے جنازہ اٹھا کر کہاں لائے بھائی؟ تبوک. 600 650 700 750 کلومیٹر ہے وہاں سے مدینہ منورہ سے. لمبا سفر، میں نے کئی مرتبہ سفر کیا سرخ کے اوپر. اچھا لائے، حضور نے جنازے کی نماز پڑھ لی. پھر جبریل پوچھ رہے ہیں حضرت یہاں دفن کر دیں تبوک میں یا بقی میں؟ آپ نے فرمایا نہیں بقی میں دفن کرو. فرشتے جانے لگے لے کر جنازہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا جبریل اس کا اتنا اعزاز کیوں ہوا؟ تب مدینہ سے جنازہ آیا، میں نے جنازے کی نماز پڑھی، پھر تم لے جا رہے ہو بقی میں دفن کرو گے، فرشتے قبر کھودیں گے، یہ اعزاز کیوں ملا؟
تو حضرت جبریل نے کہا اس لیے ملا کہ یہ سورہ اخلاص بہت پڑھتا تھا۔ آپ لوگ سمجھ گئے؟ اس لیے سورہ اخلاص پڑھنا جنت میں پراپرٹی بناؤ گے انشاءاللہ۔ اچھا، دوسرا ہمارا کام دعوت کا کام، تو دعوت و تبلیغ کا کام سب جگہ چلتا ہے، آپ کے یہاں بھی چلتا ہوگا، جماعتیں ہماری آتی ہوگی، 3 چلے کی جماعتیں آتی ہوگی، 3 کی جماعت، میں سب کا نام تو لکھوں گا نہیں، میں خود تھکا ہوا ہوں، صبح سویرے پھر ہمیں سفر کرنا ہے انشاءاللہ۔ بس یہ آپ سے درخواست ہے کہ اللہ کے راستے میں کون کون نکلے گا، خالی ہاتھ اوپر کر دو بس۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوشی ہوئی۔ دیکھو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے اللہ کے راستے میں نکلو تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور فرشتے بھی ہم سے راضی ہوں گے، اللہ بھی راضی ہوگا۔ 3 دن لگاؤ، کبھی 10 دن لگاؤ، کبھی چلہ لگاؤ، جتنا آپ سے ہو سکے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کرو، کرو گے انشاءاللہ بھائی، اور 313 مرتبہ پابندی سے پڑھو گے انشاءاللہ۔ آپ دیکھنا مجھے یاد کرو گے کہ مولانا نے کیا ہدیہ دیا ہے ہمیں، اس کے بعد آپ کی دعائیں بہت قبول ہوں گی۔ چلتے پھرتے مائیں بہنیں چائے پکاتے پکاتے پڑھیں الحمدللہ۔ ایسے مرد بھی میں نے دیکھے ہیں، ایسی عورتیں ڈاکٹرنیاں دیکھی ہیں جنہوں نے 10 لاکھ مرتبہ پڑھا ہے سورہ اخلاص، اور اب بھی پڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مولانا ہمیں بہت برکت محسوس ہوئی۔ کرو گے انشاءاللہ بھائی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لو۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک المن کلہ، لک الشکر کلہ ولک الملک کلہ، لک الخلق کلہ ولک الفضل کلہ، وإلیک یرجع الامر کلہ، وإلیک یصعد الکلم الطیب کلہ، لک الحمد بالاسلام، لک الحمد بالایمان، لک الحمد بالقرآن، لک الحمد حتی ترضى، لک الحمد اذا رضیت، لک الحمد بعد الرضا۔ اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحق الله، ما ضاق امر الا فرجه الله۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، مصطفیٰ الاخیار میں شامل فرما دے۔ اے اللہ تیرے نیک بندوں کو آپ جو دیا کرتے ہیں وہ ہم سب کو تو عطا فرما۔ اے اللہ جو کام کرنے سے آپ خوش ہوتے ہو وہ کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، جو کام کرنے سے آپ ناراض ہوتے ہو ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے۔ اے اللہ اس شہر کو قبول فرما، شہر میں رہنے والوں کو قبول فرما، شہر میں رہنے والیوں کو قبول فرما، پورے ساؤتھ افریقہ کو قبول فرما، ساؤتھ افریقہ کی زمین کو قبول فرما، ساؤتھ افریقہ کے مردوں کو قبول فرما، ساؤتھ افریقہ کی عورتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں اس مسجد میں جمع کیا ہے، اے اللہ تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی ساری حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ دنیا میں بھی ہمیں بنگلے عطا فرما، جنت میں بنگلے عطا فرما۔ جس نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، یا جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، مائیں بہنیں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتی ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، ہماری جھولیوں کو امن و امان سے بھر دے، ساؤتھ افریقہ کی بد امنی کو ختم فرما دے، ساؤتھ افریقہ کی بد امنی کو ختم فرما دے۔ تیرے دین کے خاطر جہاں جہاں جانے میں خیر ہو عافیت کے ساتھ تو ہمیں وہاں لے جا، اور جہاں جانے میں شر ہو
عافیت کے ساتھ تو ہماری پوری پوری حفاظت فرما۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، مستفید الاخیار میں شامل فرما۔ اے اللہ، جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما۔ جو بے اولاد ہوں، نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما۔ جن کے اولاد تو ہے مگر نافرمان ہیں، ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحق الله ما ضاق امر الا فرجه الله۔ سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين۔